الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى. وقال الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، آج ہم اور آپ نماز عید الفطر کی ادائیگی کے لیے بارگاہ الہی میں حاضر ہیں۔ حقیقت میں اسلام اپنے ماننے والوں کو سال میں 2 مرتبہ عید کی خوشیاں ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اسی حکم رسول علیہ السلام کے مطابق ہم اور آپ نے رمضان المبارک کا جو مہینہ گزارا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق رمضان کے روزے رکھنے کی کوشش کی تھی، اسی کے عید کے طور پر، اسی کے خوشی کے طور پر اور انعام کے طور پر ہم اور آپ آج عیدگاہ میں جمع ہوئے ہیں، اور عید کی نماز سنت نبوی علیہ السلام کے مطابق ہم نے ادا کرنے کی کوشش کی۔ بارگاہ رب العالمین میں دعا کریں کہ الہ العالمین ہماری آج کی اس عید کی نماز کو قبول فرمائیں اور ہمیں حقیقی خوشیاں نصیب فرمائیں، اور جس طرح آج ہمیں رمضان المبارک کے اختتام پر انعام کا یہ دن متعین کیا گیا ہے، اسی طرح روز محشر اللہ تبارک و تعالی ہم جمیع احباب کو باب الریان سے جنت میں داخلہ بھی فرمائے، اور حوض کوثر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہم سب کو پانی عطا فرمائے، اور آپ علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمائے۔ حاضرین عید الفطر، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 سورتوں سے 2 آیات کریمہ، 3 آیات کریمہ کے حصے آپ کے سامنے تلاوت کیے۔ حاضرین، در حقیقت مومن کے لیے جو یہ خوشی کی گھڑی ہے، اس مومن کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا یہ وقت ہے جس نے رمضان المبارک کا حق ادا کیا، چاہے وہ مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، نوجوان ہو کہ بوڑھا ہو، عالم ہو کہ عام آدمی ہو، جس نے بھی رمضان کا مکمل حق ادا کیا ہے، اس کے لیے آج یہ خوشی کا موقع ہے، اس کے لیے آج فرحت اور انبساط کا موقع ہے، اور اس کے لیے یہ انعام کا دن ہے اور یہ انعام کا موقع ہے۔ اور ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو دائرے اسلام میں رہتے ہوئے سنت کے مطابق خوشیاں ادا کرنا چاہیے۔ سنت کے مطابق خوشی کا اظہار کرنے کا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو نہ صرف حکم دیا ہے بلکہ اس کا طریقہ کار بھی بتایا ہے۔ ایسے موقع پر خطبہ عید الفطر کے اس عظیم موقع پر میں آپ کے سامنے جو پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ پیغام یہی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ نحل کی آیت نمبر 92 کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاتون کا ذکر فرمایا ہے، اس خاتون کا واقعہ ذکر کیا ہے
اس خاتون کا ایک عمل ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ ایک بوڑھیا عورت جو ہے صبح سے شام تک محنت کرتے ہوئے تاگے کے ذریعے کپڑا بنا کرتی تھی اور شام ہوتے ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کرتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ عَلَيْهَا، کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ، اس بڑھیا خاتون کی طرح نہ ہو جاؤ کہ محنت کرتے کرتے کپڑا اس نے بوندھا اور شام ہوتے ہی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بلکہ تم کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے جو کچھ اعمال کیا ہے اس کو ضائع نہ کرے، بلکہ اس کے اوپر مداومت اختیار کرے، ان اعمال کو کنٹینیو کرتے رہے۔ گویا رمضان المبارک کا مہینہ آیا تھا، ہم اور آپ عبادات کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، ہمارا شوق، ہمارا ذوق، ہمارا ایمان بڑا ہوا تھا، روزانہ مختلف قسم کی عبادات کے اندر ہم اور آپ مصروف ہوا کرتے تھے، فرائض کا اہتمام، سنن کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، صدقات و خیرات کا اہتمام، فرض زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام، بارگاہ الہی میں بارہا ہاتھوں کو اٹھا کر دعاؤں کا اہتمام، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام، فقراء اور غرباء کو کھلانے کا اہتمام، روزے کا اہتمام، نماز تہجد کا اہتمام، نماز تراویح کا اہتمام۔ بہرحال رمضان کا وہ مبارک مہینہ تھا جہاں ہم اور آپ نیکی کا ہر چھوٹا سا بڑا کام کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان اعمال پر ہم مداومت اختیار کریں، ان اعمال کو رمضان کے بعد بھی کرتے رہے، چاہے وہ فرائض نمازوں کا معاملہ ہو یا سنتوں کا معاملہ ہو یا نوافل کا معاملہ ہو یا قرآن مجید کی تلاوت کا معاملہ ہو یا ذکر و اذکار کا معاملہ ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو یا صدقات اور خیرات کا معاملہ ہو۔ ہم میں سے ہر آدمی کو، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، ان تمام اعمال پر مداومت اختیار کرنا چاہیے، ان اعمال کو کنٹینیو کرتے رہنا چاہیے۔ آج ہمیں اور آپ کو اس میدان کے اندر، بارگاہ الہی کے اندر عہد کرنا چاہیے کہ الہ العالمین، ہم نے رمضان میں جو کچھ بھی کیا ہے اس پر مداومت کی توفیق عطا فرما۔ بغیر توفیق کے کوئی عمل ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں، جب تک کہ توفیق الہی نصیب نہ ہو، ہمارے اعمال کے اندر ہمیں استقامت نہیں ملتی یا ہم اعمال کے اندر آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم آج دعا کریں رب العالمین سے کہ اے اللہ، ہمیں ان اعمال میں استقامت عطا فرما، مداومت عطا فرما، توفیق بخش کہ ہم نے جو کچھ رمضان میں کیا ہے آئندہ رمضان تک ان تمام اعمال پر ہم مداومت کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہوئے آئندہ رمضان کا ہم اور آپ استقبال کریں۔ آج ہم نے رمضان کو الوداع کیا تو آئندہ رمضان کا استقبال ہم ایسا کریں کہ اس مہینے کے اندر کی ہوئی تمام عبادات کے ذریعے پورا سال گزارتے ہوئے ہم جو ہے آئندہ رمضان کا استقبال کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہر وہ نیکی جس کو ہم نے بڑا سمجھ کر یا چھوٹی سمجھ کر کیا تھا، ان تمام نیکیوں کو ہم اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے اور کنٹینیو کرتے رہیں گے، اور جب جب غفلت ہمارے درمیان آئے گی تو رب العالمین سے اپنا رشتہ مضبوط کر کے، توفیق الہی سے پھر اپنے آپ کو سرشار کر کے اور قوت حاصل کر کے پھر اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ چاہے وہ صدقات و خیرات کا معاملہ ہو، ہم میں سے ہر آدمی کو عادت بنا لینی چاہیے کہ روزانہ 5 روپے صحیح، 10 روپے صحیح، 50 روپے صحیح، لیکن پورے گھر والوں کی جانب سے روزانہ ہم صدقات اور خیرات کا اہتمام کریں گے، کسی ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، کسی ایک کا جو ہے ہر کسی ایک سے ملاقات کریں گے، کسی بیمار کی عیادت کریں گے۔ گویا یہ تمام کی تمام نیکیوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اس رمضان المبارک کا جو مقدس تحفہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں بارگاہ الہی سے اس زمین پر آیا تھا، قرآن مجید کی شکل میں، جس کو ہم پڑھا، جس کو ہم نے سمجھا، جس کو ہم نے رمضان میں سنا، اس کا کنٹینیو ہم مطالعہ کرتے رہیں گے، اس کی تلاوت کو لازم پکڑیں گے، روزانہ ایک رکوع صحیح یا پھر روزانہ ایک آیت 2 آیت صحیح، لیکن پورا گھر کا ماحول ہمیں یہ ملنا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو سال کے 12 مہینے اور مہینے کے 30 دن ہم پڑھتے رہیں، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کو لازم پکڑ لینا چاہیے۔ حاضرین، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں اور آپ کو صدقات اور خیرات کا اہتمام کے علاوہ جو ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔
پیغام عید الفطر کے موقع پر میں آپ جمعی احباب سے عاجزانہ اپیل کرتا ہوں کہ دعاؤں سے اپنا رشتہ نہ توڑے، بلکہ تعلق باللہ کے لیے، تقرب الہی کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے، تقوی اختیار کرے، کیونکہ ہم نے اور آپ نے رمضان کا جو روزہ رکھا تھا، اس روزے کی غرض و غایت یہی بتائی رب کریم نے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزہ رکھنے کا مقصد تھا کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، ہمارے اندر طہارت پیدا ہو جائے، ہمارے اندر خوف الہی پیدا ہو جائے، ہمارے اندر تقرب الہی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ تقوی اختیار کریں۔ تمام تر عبادات کا مقصد یہی ہے، چاہے وہ صوم کا معاملہ ہو، صلاۃ کا معاملہ ہو، صدقات اور خیرات کا معاملہ ہو، حج و عمرے کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، دعاؤں کا معاملہ ہو، ذکر و اذکار کا معاملہ ہو، ہر نیکی کا کام جو ہمیں اور آپ کو قرآن اور احادیث کے اندر بتایا گیا ہے، اس کا نچوڑ، اس کا ریزن، اس کا گول، اس کا ٹارگٹ، اس کا ہدف یہی ہے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، شاید کہ تم تقوی گزار بن جاؤ، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، شاید کہ تم جو ہے حقیقی معنی میں رب کریم کے قربت الہی کے حقدار بن جاؤ، بارگاہ الہی میں اس کی رضامندی کے حقدار بن جاؤ۔ لہٰذا رمضان کا یہ مبارک مہینہ رخصت ہوتے ہوئے ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دیا ہے کہ مومنوں، تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اور تقوی حقیقت میں ہمیں اور آپ کو کامیابی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ حقیقت میں ہمارے مسائل، ہماری پریشانیاں، ہمارے پرابلمز کو ختم کرنے کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور تقوی کے فوائد کا ذکر فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کے راستے ہموار فرماتے ہیں۔ روزی روٹی سے پریشان ہیں، تقوی اختیار کرو، گھریلو مسائل ہیں، تقوی اختیار کرو، دنیا کی پریشانیاں ہیں، تقوی اختیار کرو، بیماریاں ہیں، تقوی اختیار کرو، حلال روزی روٹی میں خیر و برکت نہیں، تقوی اختیار کرو، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے پریشان ہو، تقوی اختیار کرو۔ لہٰذا اگر ہم اور آپ رمضان کا یہ پیغام جو اس نے دے کر گیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو اس تقوی کے ذریعے آئندہ سال کی جو ہماری زندگی آج سے شروع ہو رہی ہے، شوال کی پہلی تاریخ سے لے کر رمضان کے ابتدا تک ہماری زندگی کے شب و روز جو ہے اسی تقوی کی روشنی میں گزرنا چاہیے۔ اور یہ تقوی ہمیں اور آپ کو ایسے ہی نہیں ملتا ہے، بلکہ توفیق الہی سے ملتا ہے۔ توفیق الہی ہمیں اور آپ کو مانگنی پڑے گی۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو توفیق الہی کے ذریعے جتنے اعمال ہم نے اور آپ نے رمضان میں کیا ہے، چھوٹی بڑی نیکیاں، نوافل کا، سنن کا اہتمام، ان تمام پر مداومت اختیار کرنا چاہیے۔ حاضرین، عید الفطر کے اس اہم ترین اجلاس، اس اہم ترین اجتماع سے دوسرا پیغام میں آپ کو، اپنے آپ کو اور تمام مومن بھائیوں اور بہنوں کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں، اپنے آپ کو پہچانو، نوجوانوں اپنا مقام جانو، اپنی حیثیت جانو، اپنا وقار بناؤ، اپنے اندر ٹیلنٹ پیدا کرو، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو، قوم کو، ملک کو، ملت کو کچھ دینے والے بنو۔ آج ضرورت ہے امت کو، ملک کو، قوم کو تمہاری صلاحیتوں کے، تمہارے تقوی اور طہارت کی، تمہارے ایکٹیویٹیز کی۔ نوجوانوں، تمہارا بڑا اونچا مقام قرآن نے ذکر کیا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ سورہ کہف کے اندر ان نوجوانوں کا تذکرہ کیا گیا جو بارگاہ الہی میں توحید الہی کو قبول کرنے کے بعد ہر طرح کی آزمائش سے دوچار ہونے کے باوجود وہ اپنے ایمان پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی گئی۔ لہٰذا نوجوانوں، آپ کے لیے خصوصی پیغام یہ ہے کہ حالات بدل رہے ہیں، اب غفلت سے دور ہو، غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اب مغفل نہ ہو جاؤ۔ آپ
اس وقت آپ کی امت کو، اسلام کو، دین کو اور ملک کی ترقی کے لیے آپ کی ہر طرح کی صلاحیتیں، ہر طرح کا ٹیلنٹ یوز کرنے اور استعمال کرنے کا یہ وقت آ چکا ہے۔ اب آپ کا وقت جو ہے زیادہ تر علم کے حصول کے لیے، اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کے لیے اور رب کے بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے اب آپ کے وقت کی ضرورت ہے۔ یہی پر میں تیسرا پیغام اپنی بہن بیٹیوں کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ میری بیٹیوں، تمہیں کیا ہو چکا ہے کہ تم ارتداد کا راستہ اختیار کر رہی ہو، تم کافروں کو پسند کر رہی ہو، تم ایمان کو چھوڑ رہی ہو، اپنی عزت و آبرو کو بیچ رہی ہو، اپنے خاندان کو نیلام کر رہی ہو، اپنے دین کو بیچ رہی ہو چند دن کی خوشیوں کے لیے۔ تمہیں اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم دین و ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو، تعلیم کے نام پر، عیش کے نام پر، کسی اور نام پر اگر تم اپنا ایمان، اپنا دین بیچ رہی ہو، اپنی عزت و آبرو بیچ رہی ہو تو یاد رکھو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آج دنیا کی 4 دن کی خوشی تمہیں مل سکتی ہے لیکن ابد الآباد والی جہنم میں تمہیں جلنا پڑے گا۔ جہاں میں اپنی بہن بیٹیوں کے حق میں پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے صفوں میں بیٹھے ہوئے ان ماں باپ کے حق میں، ان ماں باپ سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنی بچوں کی حفاظت کیجیے، اپنی بیٹیوں کی نگرانی کیجیے، ان کی تعلیم کا انتظام کیجیے، ان کی تربیت کا انتظام کیجیے۔ پیغام عید الفطر کا ایک اہم ترین پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں، ورنہ یہی اولاد دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی رسوائی کا ذریعہ بنے گی۔ یہی اولاد دنیا اور آخرت کے اندر ہماری ناکامی کا ذریعہ بن جائے گی۔ لہٰذا میں دردمندانہ اپیل آپ سے کرتا ہوں کہ اولاد کی تربیت کی جانب ہماری پوری توجہ ہونا چاہیے، دنیا سے بڑھ کر آخرت کی تیاری کے لیے ان کی تربیت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ لہٰذا میں نے جیسا کہ آپ سے کہا تھا قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیجئے، تو روزانہ آپ اپنے گھر میں اپنے تمام اولاد کو بٹھا کر، گھر والوں کو بٹھا کر روزانہ ایک آیت کریمہ، 2 آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھ کر انہیں سمجھائیں، انہیں بتائیں قرآن کی اہمیت، محبت الہی، پیغام رسالت کا مقام، عظمت محمد اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دین اسلام کی عظمت کو ان کے دل میں بٹھائیں، ایمان اور کفر کا فرق بتائیں، ایک مومن مرد اور ایک کافر مرد کا کیا مقام ہے اس کو واضح کرے، جنت اور جہنم کا خوف دلائے، آخرت میں حساب اور کتاب کا ڈر بٹھائے۔ لہٰذا اگر اس طرح کی تربیت کا ماحول گھروں میں پیدا کیا جائے تو ہماری اولاد سے ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ لڑکا ہو کہ لڑکی ہو بہکیں گے نہیں، مرتد نہیں ہوں گے۔ ایک بڑی تعداد ارتداد کا شکار ہو رہی ہے، تو ایسے موقع پر ہم جمیع ذمہ داران کا بھی فرض بنتا ہے کہ قوم کو، امت کو، ملت کو ارتداد کے راہ پر جانے سے بچانے کے لیے ہمیں تگ و دو کرنا چاہیے اور سال کے 12 مہینے اس پر کام کرنا چاہیے۔ حاضرین، اس موقع پر ایک اور پیغام میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہندوستان کا ماحول بدل رہا ہے، آئے دن ہندوستان کا ماحول بدل رہا ہے۔ ہماری مساجد، ہماری عبادت گاہیں، ہماری اوقاف کی جائیدادیں، ہمارے مدارس، ہمارا ایمان، ہماری عزت و آبرو، مسلمانوں کی جان، مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کی جائیداد گویا ہر چہاروں جانب سے اس وقت خطرے کی گھنٹی اس پر بج رہی ہے۔ ایوان باطلہ کے اندر اسلام اور اہل اسلام کے خلاف، اوقاف کے خلاف، مساجد و مدارس کے خلاف بلیں پاس ہو رہی ہے۔ ایسے میں ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے اندر تعلق باللہ کا اہتمام کریں، تقرب الہی کو اختیار کریں۔ یہ ہمارے ہی غفلتوں کی وجہ سے آج ہم پر یہ سب کچھ آ رہا ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل کریں، اللہ کی مدد مانگے۔ اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہوئے ہم سب کو اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ بدلتے ہندوستان کے حالات کو بدلنا پڑے گا، اس کا رخ بدلنا پڑے گا۔ اس کے اندر امن و سلامتی کے لیے ہمیں اور آپ کو ہر طرح سے کوشش کرنی چاہیے کہ امن و سلامتی کے لیے ہم امن کے داعی بن جائے، محبت کے داعی بن جائے۔ ایک جانب دشمن نفرت کی آگ سلگا رہا ہے، نفرت کی آگ سلگا رہا ہے، ہر چہاروں جانب ہر غیر مسلم بھائی کے حق میں، بچے سے لے کر بڑے تک، ہمارے اس بھائی کے حق میں جو سال ہر سال سے ہم اور آپ
ایک ہم اور وہ ایک ساتھ رہتے ہیں، سیاسی لوگ جو ہے اس کے دل میں نفرت پھیلا رہے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ محبت کی دکان کھولیں، گھر گھر پہنچے، دکان دکان پہنچے، ہر غیر مسلم بھائی سے تعلق کو مضبوط کرے، اس کے دل میں بیٹھی ہوئی نفرت کو ختم کرنے کا راستہ اختیار کرے، محبت کا پیغام دے، محبت کے پیغمبر بن جائے، امن و سلامتی کیا چیز ہے بتائے، اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، بارگاہ ایک ہی راستہ ہے، حکم الہی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اے لوگوں تم ایک بہترین امت ہو، تم ایک بہترین امت ہو، تمہارے وجود کا مقصد دعوت اللہ، تمہارے وجود کا مقصد لوگوں کو راہ ہدایت پر بلانا ہے، لہٰذا یہ کام ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گا۔ پچھلے 70 سالوں سے ہماری غفلت آج یہ ہے کہ آج معمولی سے معمولی ایک غیر مسلم بھائی کے دل میں ہمارے لیے میڈیا جو ہے، میڈیا حکمران جو ہے مذہب کا نام لے کر نفرت پیدا کر رہے ہیں، لیکن آج بھی ہمارا غیر مسلم بھائی، ہمارے برادران وطن آج بھی ہمیں اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، ہمارے حق کے لیے وہ آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں، وہ انصاف چاہتے ہیں، وہ انصاف پسند ہیں، آج بھی ان کے دل صاف ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اور آپ آگے بڑھیں، ان سے دوستی بڑھائیں، ان سے تعلق کو جوڑیں اور دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیں، اور اس ملک کی ترقی میں ان کے خاندہ بخاندہ چلیں۔ اور میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کے حق میں آخری پیغام دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ اے میرے برادران وطن، ہمارا اور آپ کا یہ ملن کوئی نیا ملن نہیں ہے، بلکہ اس سرزمین کے اوپر سالہ ہر سال سے، صدیوں سے ہم اور آپ ایک ساتھ رہتے ہوئے آئے، اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کو بنانے کے لیے، اس ملک کو سنوارنے کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے ہماری جانیں جہاں کٹی ہیں تمہارے ساتھ کٹی ہیں۔ بسا اوقات تم سے آگے بڑھ کر ہم نے اس ملک کو بنانے اور سنوارنے کے لیے ہم نے خون دیا، اپنی جائیدادوں کو لٹایا، اپنا تن من دھن سب کچھ لٹایا ہے۔ تم جاؤ تاریخ کے ان صفحات کو پڑھو جہاں جب انگریز اس ملک پر آ کر قبضہ کیا تھا تو یہ مسلمان قوم تھی، یہ مسلمان بھائی تھے، یہ علماء کرام تھے، یہی وہ علماء تھے جو آگے بڑھ کر فتویٰ دیا، انگریز کو ہمارے ملک سے نکالا، اور اس ملک کو بنانے کے لیے ہر چہاروں جانب ہماری نشانیاں تمہیں نظر آئیں گی۔ لہٰذا ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ محبت کے پیغمبر بن جاؤ، نفرت پھیلانے والے نفرتیوں کے حوالے نہ ہو جاؤ۔ آؤ ہم اور آپ مل کر جو ہے اس ملک کی ترقی کے لیے اور آگے بڑھیں۔ آج ہمارا یہ ملک پوری دنیا کے اندر اپنا ایک نام پیدا کیا ہوا ہے، اس کو باقی رکھنے کے لیے اور اس میں اور مزید ترقی دینے کے لیے ہم سب کو مل جل کر آگے بڑھنا پڑے گا۔ محبت نفرت کے علاوہ اس ملک کو اس وقت محبت کی ضرورت کے ساتھ روزگار کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، علاج اور معالجے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو اس جانب توجہ دینے کے لیے ہم آپ سے دردمندانہ اپیل کرتے ہیں کہ آؤ امن و سلامتی کے پیغمبر بن کر جہاں جہاں نفرت کی آگ لگائی جا رہی ہے، ہم اور آپ آگے بڑھ کر جو ہے اس نفرت کو ختم کریں۔ اور تیسرا اور ایک اہم پیغام جو ہے، ہم اس وقت عید الفطر کے اس عظیم الشان اجلاس سے، اس عظیم الشان اجتماع سے جہاں سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں مومنین خطبہ عید الفطر سن رہے ہیں اور اپنی نمازوں کی ادائیگی کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، مرد و خواتین کی جانب سے ہم اس بات کا ببانگ دہل اعلان کرتے ہیں کہ اوقاف کے تعلق سے، وقف بورڈ کے تعلق سے، اوقاف کی زمینوں کے تعلق سے، ہماری مساجد میں مندروں کو تراش کرنے کے تعلق سے، ہمارے مدارس کو ڈھانے کے تعلق سے حکومت وقت جو کچھ ناپاک عزائم لے کر آگے بڑھ رہی ہے، ہندوستان کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا مسلمان اس کی کھل کر مذمت کرتا ہے کہ ہمیں آپ کے کالے قوانین پسند نہیں ہے، ہمیں ہماری جانوں سے بڑھ کر ہمارے اسلامی شاعر ہمیں چاہیے، ہماری مساجد، ہماری عبادت گاہیں، ہمارے اوقاف کی زمینیں جو اسلام کی امانت، دین و ایمان کی امانت، ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں، ہم آپ کے اس قانون کو، اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ناپسند کرتے ہیں۔ اپنے غم کا اس
اظہار کرتے ہیں، اور آج جو ہے ہم آپ کے سامنے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو اس ملک کی ترقی چاہتے ہو تو ہر ایک کا حق دو، ہر ایک کا حق دو، مذہب کے نام پر سیاست نہ کرو، کسی ایک طبقے کا حق مار کر جو ہے تم اس ملک کی ترقی نہیں کر سکتے ہو۔ لہٰذا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان قوانین کو بدل دیجئے، جس طرح ماضی میں تم نے مختلف قوانین بنائے ہمارے خلاف، ہمیں ڈرانے کے لیے، ہمیں دھمکانے کے لیے۔ یہ قوم نہ ڈرنے والی ہے، نہ دبنے والی ہے، نہ جھکنے والی ہے۔ ہم نے جس طرح ماضی میں اس ملک کی حفاظت کے لیے خون دیا تھا، اسی طرح اس ملک کی ترقی کے لیے آج بھی اپنی صلاحیتوں کو لگا کر جو ہے ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، اس ملک کو ترقی کے راہ پر گامزن کریں گے۔ لہٰذا اس وقت کا یہاں مکمل مجموعہ اس بات کا اعلان کرتا ہے، میں ان کی زبان میں ان کے دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اے حکمرانوں، تمہارا یہ فیصلہ وقف بورڈ کے خلاف یا اوقاف کی جائیداد کے خلاف یہ ہمیں منظور نہیں ہے، یہ ہمیں منظور نہیں ہے، یہ فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ اس بل کو تم ختم کرو، ورنہ پھر ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ہم اپنا حق مانگنے کے لیے ہر طرح کی جد و جہد کریں گے۔ ہمارے اکابرین، ہمارے علماء، ہماری جمعیتیں ہمیں جو کچھ حکم دے گی اس کے مطابق ہم اپنا منصوبہ آگے بڑھاتے ہوئے ہم تم سے ہمارے اس بل کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے اپنا حق لینے کی ہم کوشش کریں گے۔ وہ وقت آنے سے پہلے اس ملک کی ترقی کے لیے آپ ان تمام بلوں کو پاس نہ کریں، یہ ہماری درخواست ہے، یہ ہمارا اعلان ہے، یہ ہماری اپیل ہے، ورنہ وقت آنے پر اس کا رخ بدل سکتا ہے اور اس کی ذمہ داری تمہارے اپنے سر پر ہو سکتی ہے۔ حاضرین، آخری پیغام میں اپنے لیے اور آپ جميع احباب کے لیے دینا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں ہم اور آپ ان تمام حالات کو بدلنے کے لیے ظاہری اسباب کو اپنانا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر اپنا تعلق رب سے جوڑنا ہے، اپنا تعلق رب سے جوڑنا ہے۔ آئیے اٹھیے کہ جس طرح روزانہ نماز تراویح، نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں اپنی مدد کے لیے، اپنی نصرت کے لیے ہاتھیں اٹھایا کرتے تھے، اسی طرح سال کے 12 مہینے اپنا تعلق جوڑتے ہوئے رب کو منوائے، رب کو راضی کرے، رب کو خوش کرے اور رب سے مدد مانگے۔ اس کی مدد آئے گی تو پھر یہ سارے کے سارے معاملات ختم ہو سکتے ہیں۔ دعوت اللہ کا فریضہ، رمضان میں کیے ہوئے اعمال پر مداومت، دعاؤں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، اپنے اولاد کی تربیت کا اہتمام، ارتداد سے بچانے کا منصوبہ، غیر مسلم بھائیوں سے تعلقات جوڑنے کا معاملہ، ان تمام باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ، آج ہم آپ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے نبی کی سنت کے مطابق حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ، اس کھلے میدان میں ہم نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے، اے اللہ ہماری اس نماز کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، ہم نے عید الفطر کا پیغام قرآن اور حدیث کی روشنی میں سنا ہے، اے اللہ اس پیغام پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ تقوی والا بنا دیجئے، متقی بنا دیجئے، اللہ اعمال تقوی کو انجام دینے والا بنا دیجئے۔ اللہ رمضان میں کی بھی ہماری تمام تر عبادات کو قبول فرما دیجئے۔ اللہ ہماری چھوٹی بڑی تمام نیکیوں کو آپ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے۔ اللہ رمضان کی بعد کی زندگی بھی ہمیں مومنانہ کردار کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہمیں اعمال صالحہ پر مداومت اختیار کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ ہمیں آپ اس بات کی توفیق دیجئے کہ ہم تسلسل کے ساتھ جو ہے ان عبادات میں آگے بڑھ کر آپ کو راضی کر سکے۔ اے اللہ ہماری تمام تر عبادتوں کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی ٹارگٹ ہے، ایک ہی گول ہے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائے، آپ ہم سے خوش ہو جائے۔ اے اللہ، آپ کی رضامندی کے لیے آج ہم آپ کے بارگاہ میں دست بدعا ہے۔ اے اللہ، ہم بہت ہی حقیر و فقیر انسان ہیں، اے اللہ ہم آپ کے ادنا غلام ہیں، اے اللہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائے، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ ہمارے اعمال کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے پاس ایسی نیکی نہیں ہے کہ جس کا وسیلہ دے کر اے اللہ ہم آپ سے دعا مانگے۔ اے اللہ ہم آپ کے اسماء حسنہ کا حوالہ دیتے ہوئے، آپ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ دیتے ہوئے ہم آپ کے دربار میں بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ آپ رحمان و رحیم ہیں، اے اللہ آپ غفار و ستار ہیں، اے اللہ آپ العفو ہیں، اے اللہ آپ التواب ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دیجئے، ہماری توبہ کو قبول فرمائیے۔
ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ آپ ہم پر رحم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ اے اللہ آپ الرحمن ہیں، اے اللہ آپ الرحیم ہیں، اے اللہ آپ ستار ہیں، اے اللہ ہم پر رحم اور کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ السمیع ہیں، اے اللہ آپ البصیر ہیں، اے اللہ آپ الخبیر ہیں، اے اللہ آپ العلیم ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے بھیدوں کو آپ جاننے والے ہیں، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو آپ جاننے والے ہیں، اے اللہ بخوبی آپ خبر رکھنے والے ہیں۔ اے اللہ ہماری تمام تر پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ ہی ہمارے ناصر ہیں، اے اللہ آپ ہی ہمارے حامی ہیں، اے اللہ آپ ہی ہمارے مددگار ہیں، اے اللہ ہم آپ کے حقیر و فقیر بندے ہیں۔ اے اللہ آپ کے نبی کی سنت کے مطابق آج ہم نے حاضری دی ہے، اے اللہ آپ کے دربار میں ہم گڑ گڑا رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے اللہ آپ کی شان بڑی عالی شان ہے، اے اللہ آپ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم جو کچھ مانگ رہے ہیں اسے بھی عطا فرمائیے، اے اللہ ہم جو مانگنے سے قاصر ہیں اسے بھی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم مفلوق الحال ہیں، مجبور ہیں، بے کس ہیں، ہماری زبانیں بے حال ہیں، ہماری زندگی بہت ہی بری حالت سے گزر رہی ہے۔ اے اللہ ہمیں راہ راست پر گامزن فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں متقی بنا دیجیے، تقوی پرست بنا دیجیے، صبر کا دامن چھوڑنے والا نہ بنا دیجیے۔ اے اللہ آپ کا شاکر و صابر بندہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے کلام سے محبت کرنے والا بنا دیجیے، قرآن سے تعلق جوڑنے والا بنا دیجیے، جنت کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کے دیدار کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے۔ اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم، اے اللہ آپ کے وجہ کریم کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کا دیدار نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اس سے بڑی کامیابی ہمارے لیے نہیں ہے۔ اے اللہ آپ کے دیدار کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ بس اسی ایک بھیک کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو آپ کا دیدار نصیب فرمائیے۔ آپ کے نبی کے ہاتھوں سے اے اللہ حوض کوثر پر پانی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کے نبی کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اونچا اور اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ اے اللہ آج اس میدان میں جتنے مومن مرد و خواتین یہاں جمع ہیں، اے اللہ جو بھائی ہماری آواز سن رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اسی طرح جمع فرما دیجیے۔ اے اللہ جس طرح آج کے اس اجتماع عید الفطر میں جمع ہے، اے اللہ اسی طرح ہم سب کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کی نبی کی صحبتیں نصیب فرمائیے، صالحین کی شہداء کی صحبتیں نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دیجیے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ اے اللہ ہماری اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ہماری بہن بیٹیوں کی ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری بچوں کو نیک بنا دیجیے، دیندار بنا دیجیے، صالح بنا دیجیے، دین کی داعیہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو دیندار بنا دیجیے۔ اے اللہ انہیں دیندار بننے کی توفیق دے دیجیے۔ اے اللہ انہیں اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق دے دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم کے آگ سے بچا لیجیے، جہنم سے بچا لیجیے، خبر کے عذاب سے بچا لیجیے، دنیا کے فتنوں سے بچا لیجیے، خبر کے فتنوں سے بچا لیجیے۔ اے اللہ حساب اور کتاب میں آسانی پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا، اے اللہ آپ کے عرش کے سائے میں ہم سب کو جگہ دے دیجیے۔ اے اللہ آپ کے عرش کے سائے کے حقدار ہمیں بنا دیجیے۔ اے اللہ آپ کے سائے کے حقدار ہمیں بنا دیجیے۔ اے اللہ اس کے لیے جو اعمال ہیں اے اللہ کرنے والا بنا دیجیے۔ جہنم کو ہم پر حرام فرما دیجیے، جنت کو ہم پر واجب فرما دیجیے، جنت کے حقدار بنا دیجیے۔ باب الریان سے ہمارا داخلہ فرما دیجیے۔ اے اللہ آٹو دروازوں میں سے ہمیں داخل ہونے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو آٹو دروازوں میں سے اے اللہ داخل ہونے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ افطار میں سحری میں انہوں نے بڑی تگ و دو کی محنت کی، پورے خاندان والوں کو گھر والوں کو روزانہ سحری اور افطار کے لیے انہوں نے محنتیں کی ہے۔ اے اللہ ان کی ان قربانیوں کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ افطار کرانے پر جو آپ کی جانب سے اجر ملنے والا ہے، اے اللہ ہماری مائیں اور بہنوں کو اے اللہ روزانہ جتنے لوگوں کا افطار اور سحری کا انہوں نے انتظام کیا ہے، اے اللہ اس سے کہیں زیادہ انہیں اجر سے نواز دیجیے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں انہیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے والدین دو یا ایک اے اللہ اس دنیا سے رخصت کر کے آپ کے پاس آ چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دیجیے۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاریاں بنا دیجیے۔ اللہ جنت الفردوس میں اونچا اور اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ اللہ آج کھلے میدان میں ہم اپنے ان مرحوم والدین کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ اللہ ہم تمام اولاد کی دعا ہمارے اپنے والدین کے حق میں قبول فرما لیجیے۔ اللہ جن کے والدین دو یا ایک باقاعدہ حیات ہیں، اللہ ان کی خدمت کر کے جنت پانے والا بنا دیجیے۔ اللہ انہیں صحت دے دیجیے، عافیت دے دیجیے، شفائے کاملہ دے دیجیے، شفائے عاجلہ دے دیجیے۔
فرمائیے، شفائے مستمرہ دے دیجئے، اللہ ہمارے والدین کا سایہ ہم پر دیر فرمائیے، ان کی شفقتیں عطا فرمائیے، ان کی محبتیں عطا فرمائیے، ان کی نگرانی عطا فرمائیے، اللہ ان کی خدمت کرنے والا، ان کی دعائیں لینے والا بنا دیجئے، اللہ ہم میں جتنے بیمار ہیں مرد و خواتین ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، اللہ ہم میں جو بے روزگار ہیں حلال روزی روٹی عطا فرمائیے، ہمارے روزی روٹی میں خیر و برکت عطا فرمائیے، اللہ آپ الرزاق ہیں، ہم میں جتنے بھی روزی روٹی کے لیے پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اللہ ہم میں جتنے قرضدار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے اللہ آپ کی غیب سے مدد فرمائیے، اللہ ہماری مدد فرمائیے، اللہ ہماری اولاد جہاں جہاں پڑھ رہی ہے اللہ انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیے، اللہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے لڑکے اور لڑکیاں جنہوں نے امتحان لکھا ہے اللہ اعلیٰ اور ممتاز نمبروں سے انہیں ایسی کامیابی دیجئے کہ جس کے ذریعے ان کی آخرت بھی کامیاب ہو سکے، اللہ ہم اپنے اولاد کے حق میں دنیا سے بڑھ کر آخرت کی کامیابی کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہماری اولاد کو کامیاب بنا دیجئے، اللہ انٹر کے امتحانات، 10ویں کے امتحانات، ڈگری کے امتحانات ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں لکھی ہیں اللہ انہیں کامیابی عطا فرما کر تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ کر اس ملک کی ترقی اور امت مسلمہ کی تعمیر اور ترقی میں آگے بڑھنے کی انہیں توفیق عطا فرمائیے، اللہ ہمارے بزرگوں کو صحت دے دیجئے، ہمارے نوجوانوں کو صحت دے دیجئے، ہماری آل و اولاد کو نیک بنا دیجئے، ہماری خواتین کو نیک بنا دیجئے، اللہ ہم سب کی جائز خواہشات کو پورا فرمائیے، اللہ جتنی ہماری بہن بیٹیاں نیک اور صالح رشتے کے انتظار میں بیٹھی ہوئے اللہ ان کے لیے نیک اور صالح رشتے عطا فرما دیجئے، اللہ جتنے نوجوان نکاح کے انتظار میں ہیں اللہ اسلامی طریقے سے سنت کے مطابق نکاح کرنے والا بنا دیجئے، اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرمائیے، اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرمائیے، اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرمائیے، اللہ اہل غزہ پر رحم فرمائیے، اللہ اہل فلسطین پر رحم فرمائیے، اے اللہ وہاں کے بچوں پر رحم فرمائیے، اے اللہ وہاں کی خواتین پر رحم فرمائیے، اے اللہ ہم مجبور ہیں، اے اللہ ہم بے کس ہیں، آپ کے بندے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، سوائے اہل فلسطین، اہل غزہ، اہل اسلام اور مسجد اقصی کے تعلق سے سوائے دعاؤں کے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ظالموں کا خاتمہ فرما دیجئے، اے اللہ ظالم اسرائیل کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ ظالم امریکہ کو ختم فرما دیجئے، اللہ انہیں زمین سے نیست و نابود کر دیجئے، اللہ جیسے آپ کی شان ہے، اللہ جیسے آپ ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں، اللہ جیسے فرعون کو آپ نے ظلم کا بدلہ دیا اللہ اس سے کہیں برا انجام ان ظالموں کا فرما دیجئے، اللہ ان معصوموں کا خون کر رہے ہیں اللہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یتیم ہو چکے ہیں، بے سہارا ہو چکے ہیں، بے گھر ہو چکے ہیں، اللہ ہماری مائیں اپنی عزت و آبرو بچانے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اللہ ایک ایک گھٹ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، اللہ ایک ایک لقمے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، اللہ علاج کا کوئی راستہ نہیں، سر ڈھانپنے کا کوئی راستہ نہیں، آسمان کے تلے وہ زمین کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ بے بسی کے عالم میں ان کا ایمان اور مضبوط ہو رہا ہے، اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجئے، اللہ ان کے حق میں ہماری آہ و بکا کو سن لیجئے، اللہ ہماری دعاؤں کو سن لیجئے، اللہ آمین کہنے والوں میں آپ کے نیک بندے ہیں، نیک بندیاں ہیں، بزرگ ہیں، علماء ہیں، معصوم بچے ہیں، اللہ گنہگاروں کی وجہ سے اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہ کیجئے، ان نیک لوگوں کا ہم حوالہ دیتے ہیں، ان معصوم بچوں کا ہم حوالہ دیتے ہیں، اللہ اہل غزہ کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، اللہ ظالموں کا خاتمہ فرما دیجئے، اللہ ہمارے ملک میں امن و سلامتی عطا فرمائیے، اللہ ہمارے ملک میں امن و سلامتی عطا فرمائیے، مساجد کی، مدارس کی، مسلمانوں کے جان و مال کی، عزت و آبرو کی، جائیداد کی حفاظتیں فرمائیے، اللہ مسلمانوں کے خلاف جو بلیں پاس کر رہے ہیں اللہ انہیں ناکام بنا دیجئے، نامراد بنا دیجئے، اللہ ہمارے اور اسلام کے جتنے دشمن ہیں اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائیے، اللہ اگر آپ کے پاس ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کے دلوں میں اسلام اور اہل اسلام کی ہمدردی پیدا فرما دیجئے، اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیجئے، نفرت کو ختم فرما دیجئے، اللہ ہم سب کو مل کر اس ملک کے امن و سلامتی کے لیے کام کرنے والا بنا دیجئے، اللہ ہمارے جتنے غیر مسلم بھائی ہیں ان تک پہنچ کر آپ کا پیغام پہنچانے والا ہمیں بنا دیجئے، وہ اور ہم مل کر اللہ آپ کی زمین کو سرسبز اور شاداب بنانے کی ہمیں توفیق دے دیجئے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اللہ حرمین کی حفاظت فرمائیے، اللہ کعبۃ اللہ میں ساری دنیا اسلام سے لاکھوں کی تعداد میں مومن مرد و خواتین اللہ آپ کے گھر کے طواف کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائیے، اللہ ان سب کے عمرے کو قبول فرمائیے، اللہ حرمین کی خدمت کرنے والے خادموں کی حفاظت فرمائیے، اللہ اہل اسلام کی مدد
حفاظت فرمائیے۔ اللہ تمام مسلمانوں کی اور بالجملہ تمام انسانیت کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہماری آج کی عید الفطر کی نماز کو اور ہماری دعاؤں کو، ہمارے خطبوں کو قبول فرما لیجئے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ هو اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔